السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین کرام، آج ہم آپ کے ساتھ بہت ہی خوبصورت انداز میں، بہت ہی پیارے انداز میں، محبت بھرے انداز میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے عید الفطر کا بہترین خاص تحفہ۔ خوبصورت انداز میں حضرت مولانا اللہ دتا فانی صاحب کی آواز میں آپ سماعت فرمائیں اور اپنے دلوں کو منور کریں۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آتی ہے تو برائے مہربانی کر کے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں تاکہ پوری انسانیت اس خوبصورت عید الفطر کے موقع پر خوبصورت انداز میں فائدہ اٹھا سکے۔ تو سماعت فرمائیں عید الفطر کا بہترین خاص تحفہ خوبصورت انداز میں حضرت مولانا اللہ دتا فانی صاحب کی آواز میں سماعت فرمائیں۔ شکریہ۔ ہم سب کو مسلمان بنا ہوئے ہیں اور یہ اللہ رب العزت کا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں اسلام کے لیے چنا ہے۔ مسلمان 5 چیزوں سے مل کر ہوتا ہے، یعنی مسلمان ہونے کے لیے 5 چیزیں ضروری ہیں۔ اگر ان 5 چیزوں میں سے ایک چیز بھی اس بندے کے اندر نہیں ہے تو وہ مسلمان کامل نہیں ہے۔ ہم اس کو مسلمان تو کہیں گے لیکن وہ کامل مسلمان نہیں ہوگا۔ گویا اسلام کے لیے 5 چیزیں ضروری ہیں۔ جیسے کسی چیز کی ہم بنیاد رکھتے ہیں نا، یہ مسجد ہے تو مسجد کے لیے بھی 5 چیزیں ضروری ہیں۔ 4 اس کی دیواریں ہیں اور 1 اس کی چھت ہے۔ اگر ان 5 میں سے ایک چیز نہ ہو، ایک دیوار نہ ہو تو مسجد تو ہے لیکن مکمل نہیں ہے۔ اسی طرح اگر اس کی چھت نہ ہو، مسجد تو ہم کہیں گے لیکن وہ مسجد مکمل نہیں ہوگی۔ اسی طرح اس بندے کے اندر 5 چیزوں میں سے ایک چیز کی بھی کمی ہے، ہم اس کو مسلمان تو کہیں گے لیکن وہ کامل مسلمان نہیں ہوگا، پکا مسلمان نہیں ہوگا۔ وہ 5 چیزیں ہیں کون سی؟ ان میں سے سب سے پہلی چیز ہے کلمہ طیبہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ کلمہ جو ہے اسلام کے اندر داخل ہونے کے لیے ضروری ہے۔ ایک بندہ اسلام کے دائرہ کے اندر داخل ہونا چاہتا ہے، مسلمان نہیں ہے پہلے، تو سب سے پہلے کیا چیز ضروری ہے کہ وہ کلمہ طیبہ پڑھے۔ جب وہ کلمہ پڑھے گا تو اسلام کے دائرے کے اندر داخل ہو جائے گا۔ ایک بندہ مسلمان ہے اور ایک مسلمان نہیں ہے، ان دونوں کو ملانے والی چیز وہ کلمہ ہے۔ جب تک وہ کلمہ نہیں پڑھے گا اس وقت تک وہ مسلمان کے برابر کا نہیں ہو سکتا۔ وہ ایک جانور کی طرح ہے، جیسے جانور ہوتا ہے، اس کو کسی چیز کا پتہ نہیں، اس کے اوپر کوئی چیز لاگو نہیں ہے، کوئی فرض نہیں اس کے اوپر، کچھ نہیں ہے، تو ایک کافر جو مسلمان نہیں ہے، جس نے یہ کلمہ نہیں پڑھا، وہ اسی طرح جانور کی طرح ہے۔ لیکن جب اس نے کلمہ پڑھ لیا، اسلام کے دائرہ کے اندر داخل ہو گیا، تو اب اس کے اوپر کلمہ پڑھنے کے بعد کچھ چیزیں ایسی ہیں جو لاگو ہو جاتی ہیں۔ ان میں سے سب سے پہلی چیز نماز ہے۔ جو ہی اس نے کلمہ پڑھا، اسلام کے اندر داخل ہو گیا، تو نماز اس کے اوپر فرض ہو گئی۔ اور نماز اسلام کے سب سے اہم ترین رکنوں میں سے ایک رکن ہے۔ اور نماز کے بارے میں فرمایا کہ یہ حضور علیہ السلام کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ جس نے حضور کو ٹھنڈک پہنچانی ہے وہ کیا کرے؟ نماز پڑھے۔ اور جس نے حضور کو دکھ نعوذ باللہ پہنچانا ہے وہ نماز چھوڑ دے۔ جیسے کہ آج کل لوگ جو ہے وہ نماز سے غافل ہیں اور کہتے کیا کہ ہم حضور کے عاشق ہیں، حضور نے تو فرمایا میری آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانی ہے تو نماز میں ہے۔ تو فرمایا اسلام میں جب بندہ داخل ہوا تو داخل ہونے کے بعد سب سے پہلی چیز اس کے اوپر جو لاگو ہو گئی، فرض ہو گئی، وہ ہے نماز۔ ایک بندہ آزاد ہے لیکن وہ کسی کی نوکری میں چلا جاتا ہے، وہاں جب جاتا ہے تو وہ بندہ کہتا ہے کہ تجھے 20,000 یا 30,000 تنخواہ دوں گا، اور اس کے ذمے کچھ کام لگاتا ہے کہ یہ 4-5 کام کرنے ہیں،
ان کاموں کے بدلے میں تجھے اتنے معاوضہ میں دوں گا مہینے کے بعد۔ اب وہ بندہ 20,000 یا 30,000 تنخواہ لے کر وہ کام کرتا رہے گا تو وہ اس کو تنخواہ آسانی کے ساتھ ملتی رہے گی، لیکن جب وہ اپنے کام کے اندر غافل ہو جائے گا، کام نہیں کرے گا، تو ایک ماہ، دوسرا ماہ، حتیٰ کہ وہ مالک کیا کہے گا کہ بھائی تجھے تنخواہ کس چیز کی دیتا ہوں، کام تو کرتا نہیں ہے، تو اس لیے اب تو مہربانی کر، میں تیرے ساتھ نہیں چل سکتا۔ یہی کرے گا، وہ تنخواہ بھی نہیں دے گا۔ تو ایک بندہ پہلے آزاد تھا، اس کے اوپر کچھ لاگو نہیں تھا، پھر جب وہ اسلام کے دائرہ کے اندر داخل ہوا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو فرمایا کہ تجھے میں کچھ تیرے کام ذمہ لگاتا ہوں، وہ کام تو نے کرنے ہیں، ان کاموں کے بدلے میں قیامت والے دن تجھے جنت میں نعمتیں عطا فرماؤں گا۔ سبحان اللہ۔ اب وہ بندہ اگر اللہ کے احکامات کو پورا کرتا رہا تو اللہ تعالیٰ بھی راضی ہوگا، پیغمبر علیہ السلام بھی راضی ہوں گے، اور قیامت والے دن اس کا اجر بھی اس کو عطا کیا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ لیکن اگر وہ اسلام کے ان جو ہے احکامات کو پورا نہیں کرتا تو پھر جیسے وہ مالک کہتا ہے کہ تیرے ساتھ میں نہیں چل سکتا، اللہ رب العزت بھی کہتے ہیں کہ میری کوئی ذمہ داری نہیں ہے، میری مرضی کرے گی تجھے جنت عطا فرما دوں گا، میری مرضی نہیں کرے گی تجھے جہاں مرضی بھیج دوں، اللہ سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ اسلام کے اندر جب بندہ داخل ہو گیا تو سب سے پہلی چیز اس کے اوپر نماز لاگو ہو گئی، نماز فرض ہے، پھر اس کے بعد رمضان المبارک کے روزے فرض ہیں۔ رمضان المبارک اللہ رب العزت نے حضور علیہ السلام کے صدقے اس امت کے اوپر رمضان کا مہینہ بھیجا۔ یہ رمضان کا مہینہ ایسا مہینہ ہے، کسی نبی کی امت کو یہ رمضان کا مہینہ نہیں ملا۔ روزے تو ملے، کسی کو 3 روزے ملے، کسی کو 1 ہفتہ کے اندر روزے رکھتے تھے، کوئی 1 ماہ روزے رکھتے تھے، کوئی 2 ماہ رکھتے تھے، 40 دن روزے رکھتے تھے، لیکن کسی امت کو اسی طرح پورا رمضان المبارک فضیلت کے ساتھ نہیں ملا۔ اللہ رب العزت نے آخری پیغمبر سید الاولین والآخرین امام الانبیاء حضور علیہ السلام کے صدقے اس امت کو پورا رمضان المبارک کا مہینہ عطا فرمایا۔ سبحان اللہ۔ اور پھر رمضان المبارک کے اندر اللہ نے اپنا کلام بھی عطا فرمایا، جس کو کلام اللہ کہتے ہیں، کتاب اللہ بھی ہے اور اللہ کا کلام بھی ہے۔ تو کتنی نعمتیں اللہ رب العزت نے حضور علیہ السلام کے صدقے اس امت کو عطا فرمائی۔ تو فرمایا دوسری چیز کیا ہے، وہ روزہ ہے، اور روزہ فرمایا کہ اللہ کی صفات میں سے ایک صفت ہے، چونکہ اللہ رب العزت بھی کھاتے نہیں ہے، اللہ بھی پیتے نہیں ہے، اللہ رب العزت کے ساتھ جنسی خواہشات نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ اے انسان کچھ دیر کے لیے تو بھی وہ صفات اختیار کر جو میری صفات ہے، تو بھی نہ کھا، تو بھی نہ پی، تو بھی اپنی خواہشات کو پورا نہ کر۔ تو میرے بھائی، اللہ رب العزت نے اس رمضان کی کتنی برکات جو ہے اس امت کو عطا فرمائی ہے۔ اور رمضان المبارک کے بارے میں فرمایا کہ یہ رحمت کا مہینہ ہے، یہ مغفرت کا مہینہ ہے، یہ جہنم سے آزادی کا مہینہ ہے، یہ بخشش کا مہینہ ہے، یہ اللہ رب العزت کو راضی کرنے کا مہینہ ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، ایک حدیث مبارک کا مفہوم ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ منبر پر تشریف لائے، پہلی سیڑھی کے اوپر قدم رکھا تو فرمایا آمین، دوسری سیڑھی کے اوپر قدم رکھا پھر فرمایا آمین، تیسری سیڑھی کے اوپر قدم رکھا تو پھر فرمایا آمین۔ جس وقت اس میں سے فارغ ہوئے صحابہ اکرام نے فرمایا یا رسول اللہ، ہم نے یہ عمل پہلے کبھی نہیں دیکھا، آج پہلی مرتبہ یہ عمل دیکھا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اے میرے پیارے صحابہ، جب میں نے منبر کی پہلی سیڑھی کے اوپر قدم رکھا، جبرائیل علیہ السلام نوری فرشتوں کے سردار وہ ایک دعا کر رہے تھے، اور کیا کہہ رہے تھے، اے اللہ وہ بندہ جس کی زندگی کے اندر رمضان المبارک کا مہینہ آئے اور وہ اللہ کو راضی کر کے اب بخشش کا سامان نہ بنائے، جنت کا حقدار نہ بن جائے، اے اللہ وہ بندہ تباہ و برباد ہو جائے۔ میں نے کہہ دیا آمین۔ پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا، میں نے دوسری سیڑھی کے اوپر قدم رکھا، جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا اے اللہ وہ بندہ جس کی زندگی کے اندر اس کے والدین ایک یا دونوں بڑھاپے کی حالت میں اس کو مل جائے اور وہ ان کی خدمت کر کے جنت کا حقدار نہ بنے، اے اللہ وہ بندہ بھی تباہ و برباد ہو جائے۔ میں نے کہہ دیا آمین۔ تیسری سیڑھی کے اوپر قدم رکھا تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا اے اللہ وہ بندہ جس کے سامنے تیرے پیارے محبوب آخری پیغمبر حضور علیہ السلام کا نام مبارک ہے اور وہ بندہ درود و سلام نہ بھیجے، فرمایا وہ بندہ بھی تباہ و برباد ہو جائے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا آمین۔ دیکھو تمام فرشتوں کے سردار
ایک دعا یا بد دعا بھی اس کو کہہ سکتے ہیں، وہ کر رہے ہیں، اور نوری فرشتوں اور نوری مخلوقات اور انسانیت تمام کائنات کے سردار اس کے اوپر آمین کہہ رہے ہیں۔ بتاؤ کہ اس کی قبولیت میں کوئی فرق ہے؟ تو حضور نے کیا فرمایا؟ جس کی زندگی میں رمضان کا مہینہ آئے اور وہ اپنے آپ کو نہ بخشوا سکے، فرمایا کہ وہ تباہ و برباد ہو جائے۔ رمضان کا مہینہ آتا ہے، ہم جو ہے الٹا سے مس بھی نہیں ہوتے، پتہ بھی نہیں ہوتا، ہمارے محلوں میں، شہروں میں، سڑکوں پر ایسے لگتا ہے جیسے رمضان آیا ہی نہیں۔ رمضان المبارک کا مہینہ، اگر کوئی بندہ رمضان المبارک کے مہینہ کے اندر ایک روزہ فرمایا جان بوجھ کر چھوڑ دیتا ہے، ساری زندگی رمضان کے مہینے کے روزے بھی اور باقی رمضان کے 11 مہینے کے روزے وہ رکھتا رہے ساری زندگی، فرمایا اس ایک روزے کے اور برکت فضیلت کو وہ کبھی نہیں پہنچ سکتا۔ ایک روزہ اس نے چھوڑ دیا۔ تو ہم نے کتنے روزے جو ہے بغیر چھوٹا سا کام ہوتا ہے تو بندے کہتے ہیں یار آج میں روزہ نہیں رکھتا، کیوں؟ آج مجھے فلاں کام ہے اس لیے میں روزہ نہیں رکھ سکتا۔ کبھی ہم نے یہ نہیں کہا کہ آج میں جو ہے وہ کام نہیں کرتا، کیوں؟ اس لیے کہ آج میں روزہ رکھنا ہے۔ تو میرے بھائی روزہ تو فرض تھا، ہم نے روزے کو چھوڑا اور کام کی طرف چلے گئے۔ تو زندگی کے اندر رمضان المبارک آیا چلا گیا، دوبارہ رمضان تو آئے گا لیکن ہماری زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے، زندگی نصیب ہوگی یا رمضان سے پہلے ہم اس دنیا سے چلے جائیں گے۔ تو میرے بھائی ایک لمحہ جو ہے اس کو ہم نے قیمتی بنانا ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ چلا گیا، آج عید الفطر کا دن ہے، اور عید الفطر کے بارے میں آتا ہے یہ مزدوری کا دن ہے، مزدوری لینے کا دن ہے۔ ہم نے پورا مہینہ اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کی، روزے رکھے، تراویح پڑھی، قرآن مجید پڑھا، بعض لوگوں نے قرآن مجید سنایا، لوگوں نے سنا، اور اس کے بعد اعتکاف لوگ بیٹھے رہے، کچھ لوگوں نے قرآن مجید ویسے پڑھا اور کچھ لوگوں نے جو ہے وہ تہجد پڑھی، نوافل پڑھے، اللہ کو راضی کرنے کی پوری کوشش کی۔ آج ہم نے اللہ سے مانگنا ہے، اور یہ مانگنے کا اور عطا کرنے کا دن ہے۔ اللہ کو راضی کرنے کے بعد آج ہم نے اللہ سے مانگنا ہے کہ آئے اللہ ہم نے پوری کوشش کی، اس کے اندر کمی بھی ہوئی، کوتاہی بھی ہوئی، آئے اللہ تو راضی ہو جا۔ فرمایا حضور علیہ السلام نے عید الفطر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ایسے عمل ہیں جو کر کے ہمیں دکھائے ہیں۔ عید الفطر کی طرف آتے ہوئے بعد ایسے کام ہے حضور علیہ السلام نے امت کے سبق کے لیے کیے، تاکہ امت جو ہے ان کاموں کو دیکھ کر وہ بھی اپنی زندگی کے اندر یہ کام کرے۔ حضور علیہ السلام کچھ صدقہ خیرات کر کے عید الفطر کی طرف آتے تھے، عیدگاہ کی طرف، کچھ غرباء کو تقسیم کر کے آیا کرتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا کہ ایک دفعہ حضور علیہ السلام عیدگاہ کی طرف آ رہے تھے، تو راستے کے اندر کیا دیکھتے ہیں، ایک جو ہے وہ پلاٹ ہے، وہاں بچے کھیل رہے ہیں میدان کے اندر۔ تو ایک بچہ جو ہے اس نے اچھے کپڑے نہیں پہنے، خوبصورت کپڑے نہیں پہنے، نہایا ہوا نہیں ہے، وہ ایسے غمگین حالت میں بیٹھا ہے۔ حضور علیہ السلام صحابہ انتظار فرما رہے ہیں کہ حضور آئیں گے، عید پڑھائیں گے۔ حضور علیہ السلام جاتے ہوئے کیا دیکھتے ہیں، اس بچے کی طرف۔ حضور صحابہ کو چھوڑتے ہیں، عیدگاہ کی طرف نہیں جاتے، اس بچے کی طرف گئے، جا کر پوچھتے ہیں بیٹا آج تو خوشی کا دن ہے، آج تو عید کا دن ہے، آج تو کھانے پینے کا دن ہے، آج تو کھیلنے کا دن ہے، بیٹا سارے بچے کھیل رہے ہیں، تو کیوں نہیں کھیل رہا؟ تو نہایا نہیں، تو نے کپڑے اچھے نہیں پہنے۔ تو وہ بچہ کیا کہتا ہے، وہ سوچتا ہے کہ اتنے نورانی چہرے والا شخص پہلی مرتبہ آج کوئی مجھ سے پوچھ رہا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ مجھے کھلانے والا نہیں رہا، مجھے پلانے والا نہیں رہا، مجھے کپڑے پہنانے والا نہیں رہا۔ پھر کہنے لگا کہ میں یتیم ہوں، میرا ماں باپ دنیا میں نہیں ہے، اگر میرا ماں باپ بھی ہوتا، جس طرح یہ بچے خوبصورت کپڑے پہن کر کھیل رہے ہیں، آج میں بھی ان کے ساتھ کھیلتا۔ حضور علیہ السلام عید کی طرف نہیں گئے، عیدگاہ کی طرف نہیں گئے، حضور نے اس بچے کو اٹھایا، مبارک کندھوں کے اوپر رکھا اور واپس گھر کی طرف چل دیے۔ گھر میں گئے، اما عائشہ صدیقہ کو بلایا، عائشہ ادھر آؤ۔ اما عائشہ صدیقہ آئی، کہنے لگے اس بچے کو نہلاؤ، اس بچے کو نہلاؤ، اس کو حسن و حسین کے کپڑے پہناؤ۔ فرمایا کہ اما عائشہ صدیقہ نے اس کو نہلایا اور نہلا کر اس کو حضرت حسن اور حسین میں سے ایک کے کپڑے پہنوا، اور پھر سرما لگایا، حضور نے تیل لگایا اور لگا کر حضور نے سامنے کھڑا کیا، اور کھڑا کر کے کیا فرمایا، بیٹا مجھے اس طرح ہنس کر دکھاؤ، مسکرا کر دکھاؤ جب تیرا ماں باپ دنیا میں زندہ تھا اور تو ہنستا تھا۔ جب تک تو ہنسے گا نہیں
اس وقت تک محمد عیدگاہ کی طرف نہیں جائے گا، عید نہیں پڑھائے گا، بچے کو سامنے یہ سبق دے رہے ہیں حضور یتیم کے ساتھ کیسا سلوک کرنا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا تم یتیم کے سر کے اوپر شفقت کے ساتھ ہاتھ رکھو گے، تمہارے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آئیں گے اللہ تعالیٰ تمہیں اتنی نیکیاں عطا فرمائیں گے، اتنے گناہ تمہارے معاف کر دیں گے۔ آج دیکھو ہم یتیم کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں۔ حضور نے فرمایا بیٹا مسکرا کر دکھاؤ، ہنس کر دکھاؤ، جب تک تو ہنسے گا نہیں مسکرائے گا نہیں محمد اس وقت تک عید نہیں پڑھائے گا۔ تو اس نے ہنس کر دکھایا۔ حضور علیہ السلام نے کندھوں کے اوپر پھر اٹھایا اور اٹھا کر عید اس میدان کی طرف آئے جہاں بچے کھیل رہے تھے، بچے کو اتارا اور اتار کر کہنے لگے کہ بیٹا ان بچوں کے ساتھ کھیلو، ان بچوں کے ساتھ کھیلو۔ اب وہ بچہ جب بچوں کے درمیان آیا تو اس کے کپڑوں سے ایسی خوشبو آ رہی تھی کہ بچوں نے کبھی زندگی کے اندر وہ خوشبو سونگھی نہیں تھی۔ اب بچوں نے کھیلنا کیا تھا، سارے اس کے ارد گرد آ گئے، آ کر پوچھتے ہیں یہ خوشبو تو نے کہاں لگائی ہے، تو یہاں بیٹھا تھا تیرے کپڑے نہیں تھے، یہ خوشبودار کپڑے تو نے کہاں پہنے، کہاں سے پہنے، یہ سرما کہاں سے لگایا، تیل کہاں سے لگایا۔ اب اس بچے نے اشارہ کیا کہ وہ نورانی چہرے والی شخصیت جو کھڑی ہے یہ کپڑے اس نے پہنائے ہیں، یہ نہلایا اس نے ہے۔ تو بچے جتنے کھڑے تھے ان کی داڑھیں نکل گئی، وہ کہتے ہیں کاش آج ہم بھی یتیم ہوتے، کاش آج ہمارا باپ بھی دنیا میں نہ ہوتا، آج ہمارا باپ بھی محمد رسول اللہ ہوتا۔ حضور نے فرمایا بیٹا کیا تو یہ پسند نہیں کرتا کہ آج کے بعد تیری اماں عائشہ ہو اور تیرا باپ محمد رسول اللہ ہو۔ یتیموں کے ساتھ یہ حضور نے سلوک کیا ہے اور امت کو یہ سبق دیا ہے کہ یتیم کے ساتھ کیا حسن سلوک کرنا ہے۔ تو میرے بھائی حضور علیہ السلام کی سنت ہے عیدگاہ کی طرف آتے ہوئے کچھ صدقہ دے دینا، خیرات دے دینا یتیم کو، مسکین کو، کسی غریب کو، تاکہ وہ بھی ہماری خوشیوں کے اندر شامل ہو جائے۔ تو میرے بھائی بات میں کر رہا تھا رمضان المبارک کا مہینہ اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرمایا اور رمضان المبارک کا مہینہ چلا گیا اور ہم نے اپنی اپنی کوشش سب نے کی۔ اگر کوئی اس کے اندر کمی کوتاہی ہو گئی ہے تو اللہ سے جو ہے وہ توبہ کرنی ہے، معافی مانگنی ہے۔ اے اللہ اگر زندگی کے اندر دوبارہ رمضان المبارک کا مہینہ آیا، اللہ یہ جو غفلت ہوئی ہے، جو کمی ہوئی ہے، جو کوتاہی ہوئی ہے انشاءاللہ زندگی کے اندر دوبارہ نہیں ہوگی۔ یہ توبہ اللہ رب العزت کو اتنی پسند ہے، آج تو دن ہی توبہ کا ہے، دن ہی توبہ کا ہے۔ توبہ اللہ رب العزت کو اتنی پسند ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ آئے میرے بندے تو مجھ سے مانگ تو صحیح، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ فرماتے ہیں ہم تیرے سارے کے سارے گناہ معاف کر دیں۔ دنیا کے اندر کوئی ایسی ذات نہیں ہے جس سے کم مانگو تو زیادہ دے، اللہ مانگنے کے اوپر خوش بھی ہوتے ہیں اور معافیوں کا اعلان بھی کر دیتے ہیں، کہتے ہیں سب کچھ تُونے معاف کر دیا، تو میرے در پر جو آ گیا، تو نے مجھ سے مانگ جو لیا۔ تو اس لیے میرے بھائی آج اللہ سے مانگنے کا دن ہے، توبہ کا دن ہے اور اپنے آپ کو اللہ کے سامنے عاجزی انکساری کے ساتھ پیش کرنے کا دن ہے۔ اور یہ دن بہت عظمت والا دن ہے، بہت فضیلت والا دن ہے۔ اس عیدگاہ کی طرف آنے کے بھی حضور علیہ السلام نے طریقہ بتایا، ایک تو آتے ہوئے راستہ آتے اور جاتے ہوئے راستہ تبدیل کرنا، یہ بھی سنت طریقہ ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جس راستے سے آؤ کوشش کرو تھوڑا سا راستہ تبدیل ہو جائے، اس لیے کہ یہ راستہ بھی کل قیامت والے دن تمہارے لیے گواہی دے گا۔ تو جتنا راستہ زیادہ ہوگا اتنی گواہی ہے ضمیر زیادہ دے گی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کل قیامت والے دن اللہ رب العزت لوگوں کے جو منہ ہیں ان کے اوپر مہریں لگا دے گا، الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ فرمایا کہ کل قیامت والے دن لوگوں کے منہوں کے اوپر مہر لگا دی جائے گی اور پھر ان کے ہاتھ، پاؤں اور ان کے باقی اعضاء جو ہے اللہ تعالیٰ ان سے گواہی لے گا۔ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم، ہاتھ بولیں گے اور گواہی دیں گے، اے اللہ اس نے ہمارے ساتھ یہ کام کیا، اچھا کیا تو وہ بھی گواہی دیں گے، برا کیا وہ بھی گواہی دیں گے، پاؤں گواہی دیں گے، ضمیر بھی گواہی دے گی اللہ رب العزت کے سامنے۔ اور فرمایا کہ یہ جو امت ہے یہ امت بھی گواہ بن کر آئی ہے، حضور علیہ السلام کی امت۔ فرمایا کہ یہ باقی جتنی بھی امتیں ہیں ان امتوں کے اوپر یہ امت گواہ بڑھے گی۔ یہ امت درمیانی امت ہے، امتا وسطا لتکونوا شہداء علی الناس۔ فرمایا کہ لوگوں کے اوپر یہ گواہ بن کر آئے گی۔ بعض ایسے لوگ ہوں گے جو اپنے نبی کو جھٹلانے کی کوشش کریں گے،
قیامت والے دن کہیں گے اے اللہ اس نے کوئی پیغام نہیں پہنچایا تھا، ہمارے پاس تو تیرا پیغام آیا نہیں تھا، ہم کیسے جو ہے وہ تیرا احکامات تیرے مانتے؟ تو اللہ رب العزت نبی کو کہیں گے بھائی آپ نے پیغام پہنچایا نہیں، حالانکہ نبی تو سارے کامیاب ہو کر گئے۔ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے نبی سے ہاں بھائی آپ نے پیغام پہنچایا نہیں؟ وہ کہے گا اے اللہ پہنچایا ہے۔ لوگ کہیں گے کوئی نہیں پہنچایا۔ اللہ رب العزت اس نبی سے کہیں گے تیرے پاس کوئی گواہ ہے؟ آپ کے پاس کوئی گواہ ہے؟ تو وہ نبی اس امت کو سامنے کرے گا، اے اللہ یہ امت گواہ ہے۔ تو وہ لوگ کہیں گے اے اللہ یہ امت تو بعد میں آئی تھی، ہم تو پہلے آئے تھے، یہ امت کیسے گواہ بن گئی؟ اللہ رب العزت اس امت سے پوچھیں گے ہاں بھائی تم تو تھے نہیں اس وقت، تم کیسے گواہ بن گئے؟ تو یہ امت کیا کہے گی اے اللہ ہمیں ہمارے پیغمبر سید الاولین والآخرین نے یہ بتایا تھا کہ جتنے بھی انبیاء ہیں وہ سارے انبیاء کامیاب ہو کر گئے، اے اللہ زمین و آسمان تو ایک ہو سکتے ہیں، ہمارے نبی کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کبھی جھوٹے نہیں ہو سکتے۔ سبحان اللہ۔ تو کتابوں میں لکھا ہے اللہ رب العزت اس امت کی گواہی کو قبول کرے گا، تو یہ امت خود بھی گواہ ہے۔ تو اس لیے یہ اعضاء ہمارے یہ سارے کے سارے ہمارے اوپر ایسے نہ ہو کل قیامت والے دن ہمارے خلاف گواہی دینے لگتے اور لوگ کہیں گے کہ تم تو ہمارے تھے، ہمارے ہی خلاف ہو گئے۔ تو یہ کہیں گے ہم تمہارے بھی ہیں اور جس کے تم ہو ہم اس کے بھی ہیں، ہم تو اس کی مخلوق ہے۔ تو اس لیے میرے بھائی کل ایسا نہ ہو کہ ہم بھی جو ہے ہمارے اعضاء بھی ہمارے خلاف ہو جائے۔ تو اس لیے آج ہم نے اللہ کو راضی کرنا ہے۔ اللہ رب العزت کے احکامات جتنے ہیں وہ کمی کوتاہی ہے توبہ کرنی ہے۔ اللہ رب العزت توبہ کو پسند کرتے ہیں، فرمایا جب کوئی جوان بندہ توبہ کرتا ہے اللہ رب العزت کی ذات اتنی خوش ہوتی ہے، فرشتوں کو اللہ گواہ بناتے ہیں اور گواہ بنا کر کہتے ہیں آئے فرشتوں کو کہتا ہے اللہ تعالیٰ آئے فرشتوں یہ وہ بندہ ہے جس بندے کو میں نائب بنانے لگا تھا، تو تم کہتے تھے کہ یہ خون ریزیاں کریں گے، لڑائیاں جھگڑے کریں گے، آج دیکھو یہ بندہ مجھ سے معافی مانگ رہا ہے، تم گواہ ہو جاؤ میں نے اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا۔ سبحان اللہ۔ اور پھر اللہ رب العزت اتنے خوش ہوتے ہیں، فرمایا 40 دن تک جو عذاب ہو رہا ہوتا ہے قبرستان کے اندر لوگوں کو، اللہ تعالیٰ اس نوجوان کی توبہ کی وجہ سے 40 دن تک ان مردوں کا عذاب ختم کر دیتے ہیں۔ اتنے خوش ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ توبہ کے اوپر۔ تو میرے بھائی توبہ ایک ایسا اللہ رب العزت نے مسلمان کو ہتھیار دیا ہے جس ہتھیار سے وہ بڑے بڑے گناہ معاف کروا سکتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے اوپر ایسے ایسے لوگ آئے جنہوں نے بڑے بڑے گناہ کیے، لیکن توبہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کی ایسے بخشش کر دی کہ جیسے انہوں نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں۔ یہ امت تو اعلیٰ امت ہے، یہ امت تو افضل امت ہے، یہ امت تو بہترین امت ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ تم بہترین ہو۔ ایک بندہ جس نے زندگی کے اندر کوئی اچھا عمل کیا نہیں، کوئی نیک عمل کیا نہیں، تمام برائیاں اس کے اندر پائی جاتی ہیں، تمام جو ہے وہ گناہ اس کے اندر پائے جاتے ہیں۔ لوگ اتنے تنگ ہو گئے اور تنگ ہو کر انہوں نے کہا کہ اس کو بستی سے نکالو، یہ تو اتنا بڑا بدبخت ہے، اتنا گنہگار ہے کہ ہماری آنے والی نسل کو بھی یہ خراب کرے گا۔ اور لوگوں نے ایک بڑے ان کا جو بڑا تھا وہاں سے اس کو کہا اور اس کو نکال دیا وہاں بستی سے۔ وہ بستی سے نکل گیا، چلا گیا ایک جنگل کے اندر چلا گیا، وہاں رہنے لگ گیا۔ جب اس کے کھانے کا سامان ختم ہو گیا، سب کچھ ختم ہو گیا، وہ اتنا نڈال ہو گیا، کمزور ہو گیا کہ اب وہ اٹھنے کے قابل نہیں ہے، اونچے منہ پڑا ہے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ اس نے سب کو پکارا، اپنی ماں کو پکارا، باپ کو پکارا، عزیزوں کو پکارا، رشتہ داروں کو پکارا، کوئی اس کی پکار پر نہیں آیا۔ تو اس نے کہا کہ جس کو میں نے زندگی کے اندر کبھی نہیں پکارا آج اس کو پکار کر دیکھو، سبحان اللہ۔ جس کو کبھی جس کی فرما برداری نہیں کی آج اس کو پکارو۔ تو اس نے اوپر آنکھیں کی، کہنے لگا آئے اللہ آج تو میری کوئی نہیں سن رہا، تو آج بھی میری سن سکتا ہے، آئے اللہ تو آج بھی میری سن سکتا ہے۔ آئے اللہ میں وعدہ کرتا ہوں اگر زندگی ملی تو تیری نافرمانی کبھی نہیں کروں گا۔ آئے اللہ میں توبہ کرتا ہوں مجھے پچھلے گناہوں سے معافی دے دے، کبھی تیری نافرمانی نہیں کروں گا۔ اس نے یہ الفاظ کہے اور وہ دنیا سے چلا گیا، موت آ گئی۔ اللہ رب العزت نے وقت کے جو نبی تھے موسیٰ علیہ السلام کو وہی بھیجی، اے موسیٰ فلاں جنگل کے اندر میرا ایک دوست فوت ہو گیا، جاؤ جا کر اس کا جنازہ پڑھاؤ اور اعلان کر دو جو اس کے جنازے کے اندر شریک ہوگا میں اس کو بھی معاف کر دوں گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا، لوگ جمع ہو گئے، جمع ہو کر گئے وہاں جا کر اس کو سیدھا کیا۔ لوگوں نے کہا موسیٰ ہمارے ساتھ کیوں مذاق کرتے ہو، یہ تو وہ بدبخت ہے، گنہگار ہے جس کو ہم نے بستی سے نکالا تھا، یہ تو اس کو اندر تھا، ہر گناہ اس کے اندر پایا جاتا تھا، تم کہتے ہو کہ یہ اللہ کا ولی ہے، اللہ کا دوست ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے اللہ لوگ کہتے ہیں یہ تو گنہگار ہے، ہم نے اس کو بستی سے نکالا ہے
اور آپ کہہ رہے ہیں یہ میرا دوست ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا موسیٰ یہ بھی سچ کہتے ہیں، یہ سچ کہتے ہیں اور میں بھی سچ کہہ رہا ہوں۔ یہ واقعتاً ایسا تھا، لیکن آخری وقت کے اندر اس نے میرے ساتھ صلح کر دی ہے۔ آخری وقت کے اندر اس نے میرے ساتھ صلح کر دی ہے۔ اے موسیٰ، جتنے لوگ اس کے جنازے کے اندر شریک ہوں گے، موسیٰ میں نے اس کو بھی معاف کر دیا، جو جنازے میں شریک ہوگا میں اس کو بھی معاف کر دوں۔ تو اللہ کی ذات تو ایسی ذات ہے۔ اور یہاں مجھے ایک بات یاد آ گئی، جنازے میں اکثر لوگ شرکت نہیں کرتے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ جو ہمارے جنازے میں آئے گا، ہمارے والدین عزیز وقت، ہم اس کے جنازے میں جائیں گے۔ ہر جنازے میں نہیں، جنازے کے اندر شرکت کیا کرو۔ یہ ہے تو فرض کفایہ، لیکن اس کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا بعض جنازے ایسے ہوتے ہیں کہ جنازہ جس کا جو فوت ہوتا ہے وہ اللہ کو اتنا پیارا ہوتا ہے، اس کا کوئی عمل اللہ کو اتنا عزیز ہوتا ہے، اللہ رب العزت اس عمل کی وجہ سے سارے جنازہ پڑھنے والوں کی بخشش کر دیتے۔ اور بعض جنازہ پڑھنے والوں میں کوئی ایسا پیارا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اگر یہ میت جو ہے وہ گنہگار ہے، اس ایک بندے کے عمل کی وجہ سے اللہ اس کی بخشش کر دیتے۔ تو ہم کسی کی بخشش کا ذریعہ بنے یا کوئی ہماری بخشش کا ذریعہ بنے تو ہم کو اس عمل کے اندر شرکت کرنا چاہیے۔ تو اس لیے میرے بھائی، آج اللہ رب العزت نے عید الفطر کا دن ہمیں عطا فرمایا زندگی کے اندر۔ ہم نے اس دن کے اندر اپنی جو کمی کوتاہی ہوئی ہیں پیچھے، ان سے ہم نے توبہ کرنی ہے، معافی مانگنی ہے اللہ تعالیٰ سے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آئندہ رمضان المبارک اگر ملے، اللہ تعالیٰ رمضان المبارک کی صحیح قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویسے تو پورا سال بھی اللہ کی فرما برداری میں گزارنا چاہیے۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں، یہاں بھی کچھ ایسے بیٹھے ہوں گے جنہوں نے پورا رمضان نمازیں بھی پڑھی ہوں گی، روزے بھی رکھے ہوں گے اور تراویحوں میں بھی شریک ہوں گے، قرآن مجید بھی سنا ہوگا، کچھ لوگوں نے سنایا ہوگا، لیکن اب ہم نے یہاں سے جب اٹھنا ہے تو پھر وہ مسجد سے غائب ہو جاتے ہیں۔ نہ نماز اور نہ اللہ کے کلام کی تلاوت، باقی اعمال بھی گئے، یہ ہم نے نہیں کرنا۔ سیزن جیسے ہوتا ہے نا، سیزن کمایا پھر چلے گئے، سیزن تو کما لیا ہم نے، لیکن اللہ کو پیارا وہ لگتا ہے جو عمل دائمی کرتا ہے، ہمیشہ عمل کرتا ہے، چاہے تھوڑا کرتا ہے، چلتا رہتا ہے، عمل کرتا رہتا ہے۔ تو ہم نے نماز نہیں چھوڑنی، یہ تہیہ آج آپ نے کرنا ہے کہ جس طرح رمضان المبارک کے اندر ہم نے اللہ کی فرما برداری میں سارا رمضان گزارا، اسی طرح ہم نے آئندہ جو ہے باقی 11 مہینے بھی ہم نے نماز پڑھنی ہے، ہم نے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرنی ہے، مسجد کی طرف آتے رہنا ہے، مسجد کو چھوڑنا نہیں ہے۔ ایسا نہ ہو کہ یہ مسجد کل قیامت والے دن ہمارے خلاف گواہی دے۔ مسجد کے بارے میں بھی آتا ہے یہ قیامت والے دن سفارش کرے گی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جو قیامت جب برپا ہوگی نا تو مسجد کی جگہ جو ہے اس کے اوپر قیامت نہیں آئے گی، زمین و آسمان پھٹ جائے گا، ریزہ سب ہو جائے گا، لیکن یہ جو زمین ہے نا مسجد کی، جتنی بھی روح زمین پر مسجدیں ہیں، ان مسجدوں کی جگہوں کو اللہ تعالیٰ اٹھا کر جنت میں بھیج دے گا۔ اور یہ جگہ کہیں گی کہ آئے اللہ، وہ لوگ جو ہمارے اندر آ کر پیشانی رگڑا کرتے تھے، تیری تسبیحات کرتے تھے، قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتے تھے، توبہ استغفار کیا کرتے تھے، تو اس سے مانگا کرتے تھے، التجا کیا کرتے تھے، رو کر تو اس سے توبہ کیا کرتے تھے، آئے اللہ آج وہ تو ہمارے اندر نہیں ہے، ہم خالی جنت میں نہیں جائیں گی۔ اللہ فرمائے گا کیا چاہتی ہو؟ یہ مسجد کی جگہ کہے گی آئے اللہ وہ بندے جو ہمارے اندر بیٹھ کر تجھے راضی کرنے کی کوشش کیا کرتے تھے، آئے اللہ ان بندوں کو ہمارے اندر داخل کر، اس کے بعد ہم جنت میں جائیں گے۔ اللہ فرمائیں گے جاؤ ہم نے تمہاری سفارش کو قبول کر لیا۔ سبحان اللہ۔ یہ ان لوگوں سے بھر کر پھر جنت میں جائیں گے۔ تو ہم اگر مسجد کے اندر آئیں گے، مسجد کے ساتھ تعلق بنائیں گے، حضور علیہ السلام نے فرمایا بہترین مسلمان وہ ہے جس کا دل مسجد میں اٹکا رہتا ہو، جس کا دل مسجد میں لگتا ہو۔ ہم لوگ مسجد میں آتے ہیں، آیا نماز پڑھی فوراً بھاگ گیا، مسجد میں بیٹھے نہیں، تو جتنی دیر مسجد میں بیٹھیں گے کل قیامت والے دن اتنی جلدی مسجد کی پہچان ہوگی۔ تو اس لیے میرے بھائی ہم نے اب رمضان کے بعد مسجد کو چھوڑنا نہیں ہے، کوشش کرنی ہے کہ 11 مہینے بھی اسی طرح چلتے رہنا مسجد کے ساتھ، اور نماز جو ہے اس کو ادا کرتے رہنا۔ اب نماز کا طریقہ سمجھانا، نماز کا طریقہ سمجھنا، عید الفطر کی نماز کا طریقہ